الحمد لله الذي فضل بني آدم على جميع العالم والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل علی میرے محترم بھائیو دوستو، ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے جو بظاہر بڑا خوشنما لگتا ہے، جو بظاہر بڑا خوبصورت لگتا ہے. وہ جملہ کیا ہے کہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، فرقہ واریت کی بات نہیں کرنی چاہیے، فرقہ واریت پر لعنت کرنی چاہیے، فرقہ واریت والا ماحول پیدا نہیں کرنا چاہیے. بے شک ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، بلکہ ہم اور ہمارے جتنے بھی علماء کرام، ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ اسی بات کو پوری زندگی پرموٹ کرتے رہے، اسی بات کی پوری زندگی تشہیر کرتے رہے کہ بھی فرقہ واریت پر بھی لعنت اور فرقہ واریت کرنے والے پر بھی لعنت. ہم نہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں اور نہ فرقہ واریت پھیلانے والے کا ساتھ دیتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ فرقہ واریت ہوتی کیوں ہے اور فرقہ واریت ختم کیسے ہوگی. ان دو باتوں پر غور نہیں کیا جاتا کہ فرقہ واریت کیوں ہو رہی، فرقہ واریت کون کر رہا، نمبر دو اس فرقہ واریت کو ختم کیسے کیا جائے. ان دو باتوں پر اگر غور ہو جائے گا تو پوری دنیا خصوصاً اسلامی ممالک، پھر اس میں سے مسلمانوں کا جو ملک ہے پاکستان، اس میں اللہ امن قائم فرما دے گا اگر ان دو باتوں پر قابو پا لیا کہ فرقہ واریت کون کرتا ہے اور فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی. اب حال ہی میں پہلی بات عرض کر دیتا ہوں کہ فرقہ واریت کرتا کون ہے. اب حال ہی میں یہ 7 اگست کو دونوں اسمبلیوں سے ایک بل پاس ہوا ہے. وہ بل کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت. یہ ایک ایکٹ اور یہ قانون پاس ہوا ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی صحابی کی اور اہل بیت علیہ رضوان میں سے کسی بھی اہل بیت کے فرد کی توہین کرے گا تو اس کی سزا پہلے 3 سال تھی، اب 10 سال کر دی کہ اس کو 10 سال سزا ملے گی اور اس کی ضمانت بھی نہیں ہوگی. یہ قانون بنا ہے. اور یہ قانون صحیح ہے کہ غلط؟ آپ بتائیں سارے بھائی. صحیح ہے نا قانون؟ چلو، اب اس بل کے 2 عنوان ہیں، ایک صحابہ ایک اہل بیت. صحابہ اور اہل بیت یہ 2 عنوان ہیں. ان عنوان میں جو پہلا عنوان ہے وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. اب صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کی عظمت کے لیے اور صحابہ کی سربلندی کے لیے صرف ایک بات عرض کروں گا، اور وہ بات بطور گواہی کے ہے کہ گواہی دی جا رہی ہے، صرف جملہ نہیں کہا جا رہا، الفاظ نہیں کیے جا رہے، تعریف نہیں ہو رہی، بلکہ گواہی دے رہے ہیں. اور گواہی دینے والا کوئی اپنا نہیں، کوئی مسلمان نہیں، اور کوئی نبی اور رسول نہیں، کوئی صحابی نہیں، کوئی مولوی صاحب، کوئی شیخ الحدیث، کوئی مفسر قرآن، کوئی امام، کوئی جو ہے وہ فقیہ نہیں ہے، بلکہ
اس بات کی گواہی دینے والا وہ شخص اور وہ قوم ہے جو صحابہ کی سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے ہیں، جو صحابہ سے سب سے زیادہ بغض اور تعصب رکھنے والے ہیں۔ یہ اس فرقے نے اور اس گروہ میں سے ایک فرد نے گواہی دی۔ وہ فرقہ اور گروہ کون ہے؟ یہودیت۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھی جادو وہ جو سر چڑھ بولے، تعریف وہ جو دشمن بھی کرے۔ تو یہ ایک یہودی نے صحابہ کی عظمت میں ایک بات کہی ہے اور گواہی دی ہے کہ تمام بغض اور حسد کے باوجود، یہ یہودی کہہ رہا ہے کہ تمام بغض اور حسد کے باوجود میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ صحابہ کرام جیسی جماعت نہ پہلے آئی نہ قیامت تک آئے گی۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے بھائی؟ یہودی دے رہا، جو صحابہ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو جب غیر آپ کے حق میں گواہی دے، دشمن آپ کے حق میں گواہی دے، تو وہ گواہی سب سے زیادہ معتبر بھی ہوتی ہے، سب سے زیادہ قابل اعتماد بھی ہوتی ہے، اور اس گواہی کو سب سے زیادہ قبول بھی کیا جاتا ہے۔ تو میں صحابہ کی عظمت یہ عرض کر رہا ہوں کہ کافر، یہودی، دشمن، بغض رکھنے والا، وہ بھی صحابہ کے گن گا رہا، صحابہ کی عظمت بیان کر رہا، صحابہ کا مقام عرض کر رہا، صحابہ کی شان عرض کر رہا ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ صحابہ کی عظمت عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن صحابہ کی اللہ کی قسم جماعت ہی عجیب ہے کہ ان کی کیا کیا باتیں آپ کو سنائی جائیں اور کیا کیا باتیں ان کی چھوڑی جائیں۔ ایک ایک صحابی کو لوگے تو وہ اپنی زندگی میں ایک دنیا رکھتا ہے، ایک تحریک رکھتا ہے، ایک عجیب کائنات اس نے اپنے اندر بسائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایک صحابی میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اعتبار سے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ہر صحابی میرے نبی کا ایک معجزہ ہے، ورنہ علماء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11,000 کے قریب معجزات لکھے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ہاتھوں مبارک سے 11,000 معجزات کا اظہار فرمایا۔ اور دوسرے عالم نے عجیب بات یہ لکھ دی کہ بھئی ہر صحابی یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ تو صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ، 3 لاکھ یا 6 لاکھ، تو حضور کے معجزے کتنے ہو گئے بھئی؟ یا 1.25 لاکھ یا 3 لاکھ یا 6 لاکھ۔ یہ صحابہ اللہ کے نبی کی ذات کے اعتبار سے معجزے، میرے نبی کی محنت کا خلاصہ ہے۔ میرے نبی کے صحابی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ جھکنے والے، بیٹھنے والے، حضور سے قرآن سننے والے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سننے والے، شریعت کو سمجھنے والے اور دین کو سمجھنے والے، اور دین جو اتر رہا آنکھوں سے دیکھنے والے، حضور کے چہرے پر اپنی نگاہ ڈالنے والے۔ اللہ کی قسم صحابہ کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ساری دنیا کی آنکھوں کو اکٹھا کر لو، صحابہ کی ایک آنکھ کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ صحابہ کے پاس وہ آنکھ ہے کہ جس آنکھ سے اس نے محمد مصطفیٰ کا دیدار کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھ تو دور کی بات، بڑی چیز ہے، بڑی نعمت ہے۔ کان بھی بڑی نعمت ہے، ہاتھ بھی بڑی نعمت ہے، جسم بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی قسم صحابہ نے جس ماحول میں سانس لیا ہے، ساری کائنات کے خزانے اس سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ جس جگہ میرے حبیب نے سانس لیا، جس ماحول میں میرے نبی نے سانس لیا، اسی ماحول، اسی ہوا میں یہ صحابی بھی سانس لے رہا ہے، یہ صحابی بھی سانس لے رہا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کی عظمت، سبحان اللہ۔ اب صحابہ کے صرف 2 واقعات چھوٹے چھوٹے کہ صحابہ کیا ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما، صحابہ بھی تشریف فرما۔ اللہ نے مستقبل کا منظر دکھایا، مستقبل کا منظر دکھایا، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اور ایک معجزہ اور سن لو، یہ منظر دکھانے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 صحابہ کا لشکر تیار فرمایا، اور اس لشکر میں فرمایا کہ بھی تمہارے امیر ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ شہید ہو جائیں، پھر تمہارے امیر ہوں گے جعفر بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، اگر یہ بھی شہید ہو جائیں، پھر تمہارے امیر ہوں گے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم جس کو چاہے اپنا امیر بنا لینا۔ ایک یہودی یہ بات سن رہا تھا، کون بھائی؟
یہودی بات سن رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ تینوں صحابی شہید ہوں گے، کیونکہ نبی جب بھی اس انداز سے بات کرتا ہے تو یہ اس کی شہادت ہی کی خبر ہوتی ہے، شہادت کی خبر ہوتی ہے۔ خیر، یہ لشکر روانہ ہو گیا۔ کدھر روانہ ہوا؟ مدینہ سے نکلا ہے، اردن پہنچا ہے، اور اردن میں ایک میدان ہے، اس میدان کا نام ہے موتا۔ جنگ موتا ہوئی ہے، مدینہ سے 700 کلومیٹر فاصلہ ہے، 700 کلومیٹر یہ دور جگہ ہے۔ اب یہ لشکر جب وہاں پہنچا تو لشکر نے دیکھا یہ صحابہ کتنے ہیں بھی 3000، اور کافر ہو گئے 1 لاکھ۔ 1 لاکھ کا مقابلہ 3000 سے ہونے لگا۔ پھر 3000 نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا جائے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ ہماری مدد کے لیے بھیج دیں۔ تو ایک صحابی نے کہا بھائی کدھر کی بات کر رہے ہو، کون سی مدد کی بات کر رہے ہو؟ کیا ہم نے کبھی تعداد کی بنیاد پر جنگ کی ہے؟ کبھی اسلحہ کی بنیاد پر جنگ کی ہے؟ کبھی وسائل کی بنیاد پر ہم نے جنگ کی ہے؟ ہم نے تو ہمیشہ اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کو ساتھ لیتے ہوئے جنگ کی ہے۔ ہمیں اسباب کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھو۔ 2 کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ضرور ہے، وہ کیا؟ یا تو فاتح بنو گے اور غازی بن کر لوٹو گے، یا شہید ہوگے اور جنت میں اپنا مقام پاؤ گے، جنت میں اپنا ٹھکانہ پاؤ گے۔ خیر، جنگ شروع ہو گئی، جنگ شروع ہوئی۔ اب اللہ کے نبی مدینہ مسجد نبی میں تشریف فرما، 700 کلومیٹر دور جنگ چل رہی ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی موبائل نہیں تھا، کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی سوشلی نظام نہیں تھا، کوئی لائیو پروگرام نہیں تھا۔ اللہ کا لائیو پروگرام چلا ہے، اللہ کے انٹرنیٹ نے کام کیا ہے، اللہ کے نظام نے حرکت کی ہے۔ میرا نبی مدینہ میں بیٹھ کر موتا کا میدان یوں دیکھ رہا تھا جیسے بالکل آنکھوں کے سامنے جنگ ہو رہی ہو، یوں اللہ نے نظام صاف کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صحابہ کو بتا رہے، دیکھ بھی رہے ہو، صحابہ کو بتا رہے، یہ زید بن حارثہ اٹھا، یہ تلوار نکالی، یہ کافروں سے لڑتے لڑتے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہوا ہے، کافروں کو مار رہے ہیں۔ کافر نے حضرت حارثہ زید پر حملہ کیا، زید شہید ہو گئے، یہ جھنڈا گرنے لگا۔ یہ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب وہ آگے بڑھے ہیں، انہوں نے جھنڈا پکڑا ہے، تلوار نکالی ہے، لڑ رہے ہیں۔ پیچھے سے کافر آیا، اس نے ایک تلوار سے بازو کاٹ دیا، دوسرے بازو سے انہوں نے جو ہے وہ جھنڈا پکڑ لیا، دوسرا بازو بھی کاٹ لیا، یہ کٹوئے بازو سے جھنڈا پکڑ لیا۔ پیچھے سے ایک بدبخت آیا، جعفر کے وجود کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ جعفر شہید ہوا اور وہ جنت میں پہنچ گیا، یہ زید شہید ہوا اور وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ زمین بھی دکھا رہا ہے اور جنت کا نظارہ بھی اللہ پاک دکھا رہے ہیں۔ پھر فرمایا یہ عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑا، وہ بھی لڑتے 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 شہید ہوا، جھنڈا گر گیا، عبداللہ شہید ہوا، یہ عبداللہ بن رواحہ جنت میں پہنچ گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ خاموش کیوں ہوئے؟ جھنڈا گر گیا۔ ایک صحابی ہیں ثابت بن اقرم رضی اللہ عنہ، وہ دوڑے ہوئے گئے ہیں، جھنڈے کو اٹھایا۔ کبھی جھنڈا کون پکڑے گا؟ جھنڈا کون پکڑے گا مسلمانوں میں سے؟ جھنڈے کا گر جانا یہ شکست شمار ہوتا تھا۔ ایک دم اس صحابی نے اٹھایا تو لوگوں نے کہا بھی تو نے پکڑ لیا ہے، تو ہی پکڑ، تو ہی اس کو اٹھا۔ کہا نہیں نہیں، میں اس کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، کسی اور کو بلا۔ آواز آ رہی ہے، خالد کدھر ہے؟ خالد کدھر ہے؟ خالد کدھر ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید تشریف لائے، ان کو جھنڈا دینے لگے۔ فرمایا نہیں نہیں بھائی، یہ جھنڈا تم ہی پکڑو، میں تو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، یہ اسلام کے بعد خالد کی پہلی جنگ ہے جو وہ لڑ رہے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی جنگ لڑی، اس کے بعد بھی جنگیں لڑی ہیں۔ تو جنگ لڑتے 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 جب خالد کی باری آئی، لگانی بھی تم نے ہی اس جھنڈے کو پکڑنا ہے۔ تو حضرت خالد نے جب جھنڈے کو پکڑا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خالد کو جھنڈا پکڑتے ہوئے دیکھا تو نعرہ لگاتے ہوئے فرمایا لو بھائی، اب اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار نے جھنڈا پکڑ لیا ہے، اب اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار نے جھنڈا پکڑ لیا۔ وہاں سے پھر خالد بن ولید کا لقب پڑا ہے سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ، کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ منظر دکھا رہا ہے، منظر دکھا رہا ہے۔ تو یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں تشریف فرما کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے، اللہ نے وہ مجھے منظر دکھایا کہ جنگل میں ایک لشکر جا رہا کافروں کا، اس لشکر کی جو امیر وہ ایک شہزادی ہے جو جنگ کے لیے جا رہی ہے، مسلمانوں کا اس سے مقابلہ ہوتا ہے، مسلمان ان پر فتح حاصل کر لیتے ہیں، ان کو شکست دے دیتے ہیں، اور وہ شہزادی قید ہو کر باندی بن کر مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ یہ ہوا نہیں، ہونا ہے، پتہ نہیں کب ہونا ہے، اور صرف دیکھنے والا میرا حبیب ہے اور کوئی نہیں ہے۔ سننے والے صحابہ بیٹھے ہیں، نہ دیکھ رہے
نہ سمجھ رہے نہ نظر آ رہا، صرف میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر یقین کر رہے ہیں کہ میرے نبی نے کہا تو ایسا ہوگا۔ اب یقین کی دلیل کہ صحابہ نے اس بات کو مان لیا، صحابہ نے اس بات پہ یقین کر لیا، اس کی دلیل ایک سادہ سے صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبر دے رہے ہیں کہ یوں لشکر جائے گا، اس کی سپہ سالار ایک لڑکی ہوگی، شہزادی ہوگی، مسلمانوں سے جنگ ہوگی، مسلمان فتح پائے گا، ان کو شکست دے گا، وہ شہزادی باندی بن کر آئے گی۔ یا رسول اللہ نہ ہم نے دیکھا نہ نظر آ رہا، پتہ نہیں ہے جنگ کب ہوگی، آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ میرا آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ شہزادی جو ابھی قید ہونی ہے وہ شہزادی مجھے عطا کر دی جائے، وہ شہزادی مجھے دے دی جائے۔ بتاؤ بھئی صحابہ کو حضور کی بات پہ یقین ہے کہ نہیں؟ کائنات میں ایسا یقین اگر کسی نے اپنے سربراہ پر کیا ہے تو صرف صحابہ نے کیا ہے، صحابہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں گزرا پہلی امتوں میں سے بھی کہ جس نے بن دیکھے آنکھیں بند کر کے اپنے نبی اور رسول کی بات پر یقین کیا ہو، پھر اس یقین کا نتیجہ بھی ظاہر کیا ہو، پھر اس نتیجے میں انعام لینے کا بھی ان سے وعدہ لے لیا ہو، وہ سوائے صحابہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے دے دی، تجھے دے دی، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ جنگ کس زمانے میں ہوئی وہ کتاب میں یہ بات نہیں لکھی، خیر جنگ ہوئی، صحابہ نے جنگل میں اس لشکر پر حملہ کیا، اس کو شکست ہو گئی، شہزادی تھی، قید ہو کے مسلمانوں کے پاس آ گئی۔ اب یہی صحابی دوڑے دوڑے امیر کے پاس، بھائی یہ شہزادی تو میری ہے، کبھی تجھے کس نے دی؟ کہ جی حضور پاک علیہ السلام نے دی تھی، کبھی حضور تو یہاں ہے ہی نہیں، قید اب ہو رہی ہے، تجھے کیسے دے دی؟ کہ یوں سارا قصہ سنایا، حضور نے یوں دیکھا، یوں بیان فرمایا، میں نے کھڑا ہو کے کہا یا رسول اللہ وہ باندی مجھے دے دیں، حضور نے مجھے باندی دے دی تھی۔ فرمایا دیکھو بھئی یہ مالی معاملات ہے، دو گواہ ساتھ لاؤ، گواہ لاؤ تو پھر بات قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ دوڑے ہوئے گئے، دو صحابی جو گواہ کے طور پر تھے ان کو لے کر آئے، گواہی دی، وہ باندی ان کو عطا ہو گئی، صحابی کی بات بھی پوری ہو گئی، میرے حبیب کی بات بھی پوری ہو گئی۔ پھر اس شہزادی کے بھائی آگے، شہزادے آگے اپنی بہن کو چھڑانے کے لیے کہ بھئی یہ میری بہن ہے، ہم سے پیسے لے لے، فدیہ لے لے، ہماری بہن ہمیں دے دے، تو نے کیا کرنا ہے؟ اب اس صحابی کی سادگی دیکھیے گا، حضور پر ایمان اور حضور کی بات پر یقین میں نے بتا دیا کس پائی کا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے کیا ذہن ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے میں بہت مہنگے دام بیچوں گا، میں بہت زیادہ پیسے لوں گا۔ شہزادوں نے کہا جتنے چاہیے بولو۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ میں نے گننا شروع کر دیا، میں نے بڑا اپنے دماغ پہ زور ڈالا، میں نے کہا میں تم سے 100 روپے لوں گا، 100 درہم لوں گا۔ 10 کو 100 سے ضرب دو کتنے بنتے ہیں؟ 1000 بھائی، 1000 کا 1000 درہم لوں گا۔ 1000 کیا تھی؟ وہ جیب سے نکالے دیے، لڑکی کو لے گئے، باقی ساتھی آگے حضرت اتنے تھوڑے پیسے، اتنے تھوڑے پیسے، وہ تو شہزادی تھی، اب اسے کئی گنا مانگ سکتے تھے۔ وہ فرمانے لگے میں نے اپنے دماغ پہ بڑا زور دیا، مجھے اس سے اوپر گنتی نہیں آتی تھی، مجھے اس سے اوپر گنتی نہیں آتی تھی۔ دیکھو دنیاوی اعتبار سے کتنے سادہ اور دنیاوی اعتبار سے کتنے لا علم، لیکن جب حضور کی بات آتی ہے تو بن دیکھے حضور کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں صحابہ، اس کو کہتے ہیں صحابہ۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے جتنی محبت صحابہ نے فرمائی ہے، قیامت تک ساری دنیا کی انسانوں کی محبت حضور سے اکٹھی کر لو، اللہ کی قسم ایک صحابی کے محبت کرنے کے ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اور ہمارے علماء تو یہ فرماتے کہ آج جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے تو صحابہ سے زیادہ حضور سے محبت تھی، کافر، اسلام سے خارج ہو گیا، کہ تم صحابہ کی محبت میں شک کر رہا ہے۔ جیسا وہ ایک اللہ والے کے سامنے بار بار ایک آدمی یہ کہتا تھا کاش میں حضور کے زمانہ میں ہوتا تو میں حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتا، حضور کے پاؤں زمین پہ نہ لگنے دیتا۔ اللہ والے نے زور سے منہ پہ تھپڑ مارا، زور سے منہ سے تھپڑ مارا، دو باتیں بیان فرمائی۔ نمبر 1 کہ تو محبت میں صحابہ سے بڑھنا چاہتا ہے،
یعنی تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ صحابہ نے حضور کو کندھوں پہ نہیں اٹھایا لہذا میں کندھوں پہ اٹھاؤں گا تو میری محبت زیادہ ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ تو حضور کے زمانے میں ہوتا پتہ نہیں ایمان بھی لاتا کہ نہ لاتا، مسلمان بھی ہوتا کہ نہ ہوتا، اٹھانا تو دور کی بات ہے، شکر کر اب تو مسلمان ہے۔ اسی طرح ایک اور آدمی، اس کی دلی خواہش ہوتی تھی کاش میں حضور کے زمانہ میں ہوتا، حضور کے زمانے میں ہوتا تو میں حضور کے ساتھ یہ کرتا یہ کرتا یہ کرتا۔ رات کو خواب دیکھ رہا ہے، رات کو خواب دیکھ رہا ہے کہ ایک گاڑی میں سوار ہیں، ڈرائیور بیٹھا ہے، اس کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہے، پیچھے وہ شخص بھی ہے اور 2-4 صحابہ بھی ہیں۔ اب وہ گاڑی چڑھائی پہ چڑھ رہی ہے، ایک دم گاڑی کی بریک فیل ہو گئی، گاڑی کی بریک فیل ہوگی۔ ڈرائیور نے کہا بھی ٹائر کے پیچھے کچھ رکھو ورنہ گاڑی پیچھے آ جائے گی۔ کہا میں جو وہ کہہ رہا تھا آدمی کہ میں حضور کے زمانے میں ہوتا، میں گاڑی سے اترا تو میں پتھر ڈھونڈنا شروع کر دیا، پتھر ڈھونڈ رہا ہوں، پتھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں قریب آیا تو دیکھا گاڑی رکی ہوئی ہے، گاڑی رکی ہوئی ہے۔ جب میں پچھلے ٹائر پہ آ کے دیکھا تو کوئی پتھر نہیں تھا، صحابی نے اپنا سر نیچے دیا ہوا تھا، صحابی نے اپنے سر نیچے دیا ہوا تھا۔ اٹھا، توبہ کی، یا اللہ تیرا شکر ہے اس زمانے میں ہی تو نے پیدا کر دیا، میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو میں تو یہ تعویلیں ہی اور جو ہے وہ چیزیں ہی ڈھونڈتا رہتا اور حضور میرے ہاتھوں سے ہلاک ہو جاتے، حضور کو میرے ہاتھوں سے تکلیف پہنچ جاتی۔ واقعی صحابہ صحابہ ہیں، صحابی صحابی ہے کہ پیچھے کیوں کہ چن کر اللہ نے میرے نبی کی گود میں ڈالے ہیں۔ ساری انسانیت میں سے اللہ نے ایک ایک صحابی کو چن کر میرے نبی کی غلامی میں ڈالا ہے۔ یہ انتخاب ہے اللہ کا، یہ ویسے منہ اٹھا کے صحابہ نہیں بن جاتا۔ اب محبت کی دلیل، حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما، ایک صحابی قبیلہ سلیم کے، سعد سلیمی رضی اللہ عنہ، کالے رنگ کے، موٹے موٹے ہونٹ، گنگریالے بال، پھٹے پرانے کپڑے، پاؤں میں پوری جوتی بھی نہیں، غریب خستہ حال، حضور پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ میرا کالا پن مجھے جنت میں جانے سے روک دے گا؟ کیا اس کالے پن کی وجہ سے میں جنت میں نہ جا سکوں گا؟ کہا نہیں، اگر تو ایمان والا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا، ایمان والا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں غریب، ظاہراً مجھ پہ حسن نہیں ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو میرے کالے پن کی وجہ سے، میری غربت کی وجہ سے مجھ سے کوئی شادی نہیں کرتا، مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، صبر کرو۔ حضور نے پوچھا بھئی عمر بن وہب ہیں، یہ صحابی ہیں، چودھری ہیں، ان کی بیٹی جوان ہے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ عمر بن وہب یہاں تو نہیں ہے، وہ گھر پر ہیں۔ حضرت سعد سے فرمایا جاؤ سعد، عمر بن وہب کے گھر چلے جاؤ اور عمر بن وہب سے کہنا کہ مجھے اللہ آپ علیہ السلام نے بھیجا ہے اس لیے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ چلے گئے، دروازے پر دستک دی، کہا من الباب، کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھی اللہ کے رسول کا قاصد ہوں۔ دروازہ کھولا، جی کیسے آنا ہوا؟ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ کہا جی کیا پیغام لے کے آئے ہو؟ کہا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ حضرت عمر بن وہب نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، گنگریالے بار، موٹے موٹے ہونٹ، کالا رنگ، کپڑے پرانے پھٹے، پاؤں میں پوری جوتی بھی نہیں، اور میری بیٹی چودھری کی بیٹی شہزادی ہے، مالدار ہے، خوبصورت ہے، تو یہ مجھے کوئی دیوانہ لگتا ہے، کوئی مجنون لگتا ہے۔ کہا چل چل نکل، کون سی شادی، کون سی بیٹی، کون سا نکاح، چل نکل یہاں سے۔ اب وہ صحابی غریب دبکے ہوئے، حضرت عمر کا یہ دبکا سنا تو واپس حضور نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں چلے گئے۔ آگے سنو، بیٹی یہ پیچھے سعد اور باپ کا یہ مکالمہ سن رہی تھی، باتیں سن رہی تھی۔ باپ نے دروازہ بند کر جب اندر آیا، بیٹی نے کہا ابا کون تھا؟ کہا یہ آیا تھا لڑکا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے اپنی بچی کی شادی کر دو۔ نہ اس کا رنگ، نہ روپ، نہ مال، نہ پیسہ، نہ اور کچھ، عجیب اس کی حالت اور کیفیت تھی۔ بیٹی نے کہا ابا مجھے رشتہ منظور ہے، مجھے رشتہ قبول ہے، نکاح فرما دیجئے۔ کہا کیوں بیٹی، وہ غریب بدصورت زندگی کیسے گزارو گی؟ وہ بیٹی کہنے لگی نہیں ابا، میں آنے والے کو نہیں، میں بھیجنے والے کو دیکھ رہی ہوں کہ اس کو بھیجا کس ہستی نے ہے، اسے بھیجا کس ذات نے ہے، میں تو اس کو دیکھ رہی ہوں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا چھوڑ دیں، مجھے رشتہ منظور ہے، جاؤ جاؤ اللہ کے نبی سے کہہ دو ہمیں رشتہ قبول ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہی اترے اور ہماری ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی کی بات کو رد کرتے ہو۔ عمر بن وہب رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں حضور نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں دوڑے ہیں۔ حضور نے جب دیکھا عمر تو نے میری بات کا انکار کیا، بی بی انت و امی یا رسول اللہ، اے میرے رب حبیب، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، غلطی ہو گئی، معافی دے دیں، مجھے رشتہ منظور ہے، آپ نکاح پڑھا دیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے نکاح پڑھایا، سعد کا اور عمر بن وہب کی بیٹی کا نکاح ہو گیا۔
400 درہم حق مہر طے ہو گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ سعد لڑکی کو لے آؤ، اپنی بیوی کو لے آؤ، تیرا تو نکاح ہو چکا۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، 400 درہم کہاں سے دوں گا، ان پیسوں کا بندوبست کہاں سے کروں گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا غم نہ کر، اس کا انتظام بھی کر دیتے ہیں۔ جاؤ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس، جاؤ حضرت عثمان کے پاس، جاؤ حضرت علی کے پاس، ان سے کہو تو میں 200 درہم دے دیں، 600 ہو جائیں گے، 400 درہم حق مہر دے دینا، 200 جیب میں ڈال لینا۔ اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ گئے ہیں ان تینوں حضرات کے پاس، تینوں نے جب حضور کا پیغام سنا تو 200 سے زیادہ دیا۔ اب 900 درہم ہو گئے یا 1000 درہم ہو گئے۔ اب سعد کے ہاتھ میں وہ پیسے ہیں، 1000 درہم تقریباً سعد کے ہاتھ میں ہیں۔ سوچو بھائی سوچو، جس سے کوئی لڑکی دینے کو تیار نہ تھا، لڑکے علاقے کی حسین ترین لڑکی اس کی بیوی بن چکی ہے، جس کے جیب میں پھوٹی کوری بھی نہ تھا، آج کے ہاتھ میں جیب میں 1000 درہم آ گئے ہیں۔ اس کی خوشی کا، اس کے جذبات کا، اس احساسات کا، اس دیوانگی کا کیا عالم ہوگا کہ جو اس کو محسوس ہو رہی ہے۔ سعد نے پیسوں کو دیکھ کر کہا کہ بھائی لڑکی لینے بعد میں جاتا ہوں، پہلے جاتا ہوں بازار، کوئی چارپائی، کوئی برتن، کوئی کپڑے، کوئی کھانے کی چیزیں، تاکہ گھر کی شکل بن سکے۔ دلہن لے کے آ رہا ہوں، لڑکی لے کے آ رہا ہوں۔ اب سعد رضی اللہ عنہ خوشی خوشی وہ پیسے لے کر بازار میں داخل ہوئے ہیں۔ بازار میں داخل ہوتے ہی ایک صحابی نے آ کے اعلان کیا۔ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ یا خیل اللہ ارکبی الی ثواب اللہ ارغبی النفیر النفیر، یہ 3 جملے بولے ہیں۔ اے اللہ کے راستے کے سوارو، اللہ کے راستے کی پکار ہے، نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو اللہ کے راستے میں۔ ایک علاقے پہ کافروں نے حملہ کر دیا تھا تو مسلمانوں میں صحابہ کا یہ حال ہوتا تھا کہ بھئی ایک ایک فرد کے گھر جا کر اس کو پوری قرآن اور حدیث سنا کے ترغیب نہیں دیتے تھے کہ بھی تو لڑے گا تو جنت ملے گی، یہ ملے گا، نعمتیں ملیں گی۔ نہیں 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 نہیں، نہ مسجد میں اعلان، نہ مسجد میں 3 گھنٹے کا بیان، اور نہ مجلسوں میں 3 گھنٹے کا بیان، نہیں نہیں، صرف صحابہ کو 3 بول سنائے جاتے تھے۔ آؤ بھائی آؤ، مسجد جو بازار میں اعلان ہو رہا، لڑنے کے لیے جانا ہے۔ سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے لڑنے کے لیے کہ چلو ابھی جنگ کے لیے جانا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے کان میں بھی یہ 3 جملے پڑ گئے، اللہ کے راستے کے سوارو، اللہ کے راستے کی پکار ہے، نکلو اللہ کے راستے میں۔ سعد فوقف موقفہ، سعد کے قدم زمین پر جم گئے، نہ قدم آگے اٹھایا نہ پیچھے کیا، وہیں کھڑے ہو گئے۔ فنظر نظرۃ فی السماء، پھر پیسے ہاتھ میں ہیں، یوں آسمان کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے کہنے لگے اللہم الہ السماوات والارض و الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے زمین و آسمانوں کے اللہ اور اے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ، لأجعلن هذه الدراہم فیما يحب اللہ ورسولہ والمؤمنون، یا اللہ اب یہ پیسے سعد کی شادی پہ نہیں لگیں گے، اب یہ پیسہ سعد کی خوشی پہ نہیں لگے گا، اب یہ پیسہ سعد کی خواہش پہ نہیں لگے گا، اب یہ پیسہ سعد کی رضا پہ نہیں لگے گا، اب یہ پیسہ سعد کی زندگی پہ حرام ہے، اب یہ پیسہ وہاں لگے گا یا اللہ جہاں تو بھی راضی ہو جائے، تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے اور مسلمان بھی خوش ہو جائے۔ 3 بول نے سارے جذبات کو ٹھنڈا کر دیا۔ مال کی قربانی دینا آسان ہے، بعض دفعہ جان کی قربانی میں دینا آسان ہے، لیکن خواہش کو قربان کرنا اللہ کی قسم سب سے مشکل ہے کہ انسان اپنی خواہش کو قربان کرے۔ صحابہ نے جہاں مال دیا، جہاں جان دی، وہاں عزت آبرو بھی دی اور وہاں اپنی خواہشات بھی قربان کی ہیں۔ دلیل حضرت سعد کا یہ قصہ۔ 3 بول نے سارے جذبات ٹھنڈے کر دی، سارا رخ ہی موڑ دیا۔ اب وہ پیسے جن سے شادی کا سامان لینا تھا، گھوڑا خریدا، تلوار خریدی، ڈھال خریدی، چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا خریدا اور منہ چھپا کر، رومال منہ پہ باندھ کر صحابہ کے لشکر میں کافروں سے لڑنے کے لیے شامل ہو گئے۔ اب منہ چھپایا ہوا تھا تو صحابی نے کہا من المتلفن، یہ منہ چھپانے والا کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا چھوڑ دو بھائی، کوئی مسافر ہے تمہارے دین کی مدد کے لیے آ گیا تو لڑنے دو، لڑنے دو۔ حضور بھی اس میں شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ ہوئی، اب جب جھڑپ ہوئی، حملہ ہوا دونوں طرف سے، تو لڑتے لڑتے حضرت سعد کے گھوڑے کو تیر لگا، گھوڑا زمین پہ گرا، سعد بھی زمین پہ گر گئے، سعد بھی زمین پہ۔ جب زمین پہ گرے، منہ چھپا ہوا ہے، منہ چھپا ہوا ہے، تلوار ہاتھ سے گر گئی
تو اٹھے تو یوں اپنے بازو کو اوپر کیا، فوراً بازو کو اوپر کیا تلوار پکڑنے کے لیے۔ حضور نے جب کالے کالے بازو دیکھے تو پہچان لیا، اوا سعد انتا، سعد تو ہے، بے ابی انتا و امی یا رسول اللہ انا سعد، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں سعد ہی ہوں۔ فرمایا تو خوشخبری لے لے تو جنتی ہو گیا، تو جنتی ہو گیا۔ لڑتے لڑتے آواز آئی اصیب سعد، یا رسول اللہ سعد شہید ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ سعد شہید ہو گئے ہیں۔ میرا حبیب دوڑا ہے جلدی جلدی، سعد کی میت خون میں لت پت اور مٹی میں لت پت پڑی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے یوں چونکڑی ماری، زمین پر بیٹھے ہیں، سعد کا یوں سر اٹھایا ہے، اپنے گود پہ رکھا ہے، اپنے گود پہ رکھے فرما رہے ما اطیبا وریحک وحبک الی اللہ ورسولہ، ما اطیبا وریحک وحبک الی اللہ ورسولہ۔ اے سعد تیری خوشبو اللہ اس کے رسول کو بڑی پیاری ہو چکی ہے، تیرا چہرہ اللہ اس کے رسول کو بڑا پیارا ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا ورد الحوض ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ سعد میرے حوض پر پہنچ چکا ہے، سعد میرے حوض پہ پہنچ چکا ہے۔ پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، روئے۔ رونے کے بعد رونے کی کیفیت کیا تھی کہ میرے نبی کے آنسو ہیں، مبارک آنسو ہیں جو سعد کے چہرے پہ گر رہے ہیں اور سعد کے چہرے سے خون اور مٹی کو صاف کر رہے ہیں۔ پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونے کے بعد مسکرائے، مسکرانے کے بعد میرے نبی نے یوں چہرہ پھیر لیا۔ ایک صحابی پاس کھڑے تھے ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت منک ثلاثۃ خصال، میں نے 3 باتیں آپ میں دیکھی ہیں، نمبر 1 آپ روئے، نمبر 2 آپ مسکرائے، نمبر 3 آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیوں کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا اما بکائی فبشوق سعد، فرمایا میں رویا سعد کی جدائی پر ہوں کہ کس طرح خوشی خوشی اپنا گھر بسانے کے لیے جا رہا تھا اور کس طرح میرے دین پر اور اللہ کے نام پر قربان ہو گیا۔ میں اس کی جدائی پر، اس کے فراق پر، اس کے شوق میں رو رہا ہوں کہ میری محبت میں اس نے سب کچھ قربان کر دیا، اس کی جدائی نے مجھے رلا دیا۔ اما ضحکی فبمنزلتہ من اللہ، جب میں نے اللہ کے ہاں جنت میں اس کا مقام دیکھا تو میں خوش ہو گیا، اس لیے میں مسکرایا ہوں۔ اما اعراضی وجہی، اما اعراض وجہی، کہ میرا چہرہ پھیرنا، جو میں نے چہرہ پھیرا وہ میں نے اس لیے پھیرا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی بیویاں، جنت کی حوریں جو سعد کی بیویاں ہیں، سعد کی حوریں ہیں، سعد کو لینے کے لیے اتنی تیزی سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں کہ ان کے پاؤں میں چھم چھم کرتی پازیب مجھے نظر آئی، میں نے شرم سے منہ پھیر لیا۔ فرمایا جاؤ سعد کی بیوی کو بتا دو کہ اللہ نے تم سے حسین بیویاں جنت میں سعد کو عطا فرما دی۔ اللہ الصمد، ہے کوئی ایسا قربانی کرنے والا حضور کے نام پر؟ ہے کوئی ایسا فرد واحد جو ایک بول پر اپنے سارے جذبات قربان کر دے، اپنی ساری خوشیاں قربان کر دے، اپنی ساری جو ہے وہ خواہشات پر خود چھری پھیر دے؟ نہیں ہے۔ اگر کوئی تھا تو وہ صرف صحابہ تھے۔ یہ صحابہ کی محبت کہ اس کی دلیل یہ واقعہ اور اس کی نظیر پوری دنیا میں انسان پیش کرنے سے قاصر ہے کہ جیسے محبت صحابہ نے کی کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے صحابہ یہاں پر بھی عزتوں والے، عظمتوں والے اور دنیا میں بھی جنتی بشارت لینے والے تھے۔ جنتیں ایسے نہیں ملتی، یہ بشارتیں ایسے نہیں ملتی۔ سب کچھ کھویا ہے تو پھر اتنا کچھ پایا ہے۔ فجر کی نماز میں اکثر حضور نبی کریم علیہ السلام لمبی لمبی رکھتے پڑھتے تھے اور صحابہ کے پیچھے 2-2 3-3 صفیں گر جاتی تھی، نیند کی وجہ سے نہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم رکوع میں جاتے ہیں تو کہتے بھی بس اب مولوی صاحب رکوع ہی رہے ہیں، اٹھنا کیوں؟ اس میں ہم نیند پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ سجدے میں چلے جائیں تو بعض دفعہ امام صاحب اٹھ جاتا، ہم سجدے میں ہوتے ہیں، دوسرا کو نہیں مارتا ہے، اٹھ جا ماما دوسرا سجدہ الگ ہی۔ صحابہ 2-2 3-3 صفیں گری ہوئی ہیں، کس وجہ سے؟ فاقے کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے۔ کیوں؟ ان کے ہاتھ پاؤں نہیں تھے، کیوں ان کو مزدوری نہیں آتی تھی، کیوں ان کے بیوی بچے نہیں تھے، کیوں ان کی ضرورتیں نہیں تھی، کیا ان کے لوہے کے جسم تھے یا ان کے پیٹ میں میدا نہیں تھا جو کھانا پینا مانگتا ہو؟ نہیں، سب کچھ قربان کیا ہے۔ کس بنیاد پر؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور حضور کی محبت میں۔ حضرت علی جیسی شخصیت جو حیدر کرار کا لقب پانے والے، شیر خدا کا لقب پانے والے، اسد اللہ کا لقب پانے والے، ذوالفقار کا لقب پانے والے،
اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ طاقت رکھنے والے، لیکن اپنے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے کہ بھائی یہ کیفیت ہو گئی کہ حسنین کریمین کو حضرت علی کا اٹھانا مہنگا پڑ گیا۔ حسنین کریمین حضرت علی سے نہیں اٹھائے جا رہے۔ یہ فاقہ کیوں تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی وجہ سے۔ کو وقت ہی نہیں ملتا تھا کاروبار کرنے کو، تو صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے کس کی محبت میں؟ بھائی حضور نبی کریم علیہ السلام۔ تو یہ کون ہے بھائی؟ صحابہ۔ اب دوسرا عنوان کیا ہے؟ اہل بیت۔ کیا ہے بھائی؟ اہل بیت۔ صحابہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یارانہ ہے، اور اہل بیت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے۔ آسان سی تعریف ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ حضور کے یارانہ کو۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ حضور کے گھرانے کو۔ اب اہل بیت کی عظمت، اس میں تو قرآن حدیث بھرا پڑا ہے۔ صحابہ کی، اہل بیت کی عظمت کی دلیل کہ آج کوئی ہمارے سامنے یہ کہہ دے کہ بھئی یہ سید زادہ ہے، ہونا نہ ہونا بات کی بات، یہ سید زادہ ہے، بتاؤ بھئی احترام میں اس کے سامنے سر، آنکھ اور دل جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا؟ کیوں؟ اس کے حضور سے نسبت ہے، حضور سے نسبت ہے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں ایک سید زادے کی اتنی قدر کی جاتی ہے، بتاؤ پھر صحابہ نے اہل بیت کی کتنی قدر کی ہوگی؟ صحابہ نے اہل بیت سے کتنی محبت کی ہوگی کہ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ میرے سامنے ایک سید زادہ ہو میں اس کی توہین کر دوں۔ تصور کرو گے بھائی؟ تو پھر صحابہ اہل بیت سے کیسے بغض رکھ سکتے ہیں؟ صحابہ اہل بیت سے کتنی کیوں نفرت کر سکتے ہیں؟ صحابہ اہل بیت کا حق کیوں ماریں گے؟ سب جھوٹ، سب قصے کہانیاں، سب دشمن کی اڑائی ہوئی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صحابہ کی اہل بیت سے محبت کی دلیل، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلا خطبہ دینے کے لیے منبر رسول پر تشریف فرما ہوئے، تو حضرت ابو بکر نے حسن اور حسین دونوں کو بلایا، دونوں کو بلاؤ، دونوں کو بلایا، حسن کو ادھر بٹھایا، حسین کو ادھر بٹھایا، دونوں کو اپنے سینے سے لگا کے کہا کہ میرا نبی بھی ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا کر یوں خطبہ دیا کرتا تھا۔ حق مارنے والا یوں کرتا ہے، نفرت کرنے والا یوں کرتا ہے۔ اللہ الصمد۔ ایک جنازے میں حضرت ابو ہریرہ بھی شریک ہیں اور حضرت حسین بھی شریک ہیں، جوان ہو چکے تھے۔ جنازے کے بعد میت جب قبرستان پہنچی تو قبر میں اتارنا تھا، تھوڑی دیر تھی، تو حضرت حسنین بیٹھ گئے، صحابہ بھی بیٹھ گئے۔ اب حضرت حسین نے یوں پاؤں آگے کیا ہوا تھا، پاؤں آگے کیا ہوا تھا، تو گرد و غبار تھی، تو ان کے پاؤں پہ گرد و غبار، جوتی پہ گرد و غبار پڑی ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، عمر میں بڑے، علم میں بڑے، علم میں کیسے بڑے کہ 5374 احادیث اگر ملتی ہیں احادیثوں کی کتابوں میں ابو ہریرہ سے ملتی ہیں۔ سب سے زیادہ احادیث نقل کرنے والے حضور سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اتنا بڑا ذخیرہ احادیث اس امت تک پہنچایا ہے اس آدمی نے۔ تو ابو ہریرہ تشریف لائے، کندھے پہ یوں چادر تھی، چادر اتاری، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چادر اتاری اور اپنی اس مقدس اور معزز چادر کے ساتھ حسین کے پاؤں سے مٹی صاف کرنے لگے۔ حسین کے پاؤں سے مٹی صاف کر رہے ہیں۔ حسین نے دم پاؤں پیچھے کر لیا، چچا کیا کر رہے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ حسین اپنے سے بڑوں سے خدمت لیتا ہے؟ کہ نہیں نہیں، لوگوں کو دکھلانے ہی کے لیے تو کر رہا ہوں کہ پتہ چلے کہ حسین کا کیا مقام ہے، اور حسین مجھے کرنے دے کہ میں نے ان پاؤں کو حضور کے سینے پہ لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان پاؤں نے حضور کا سینہ جو ہے وہ چھوا ہوا ہے، مجھے اس کی خدمت کرنی تھی۔ یہ محبت کی دلیل نہیں ہے؟ حضرت حسن کے پاس تشریف لائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حسن اپنے پیٹ سے کپڑا تو ہٹاؤ۔ کہا کیوں چچا؟ کہا ہٹاؤ تو صحیح۔ کہا بتاؤ کرنا کیا ہے؟ کہا ہٹاؤ تو صحیح۔ حسن نے کپڑا ہٹایا، ایک دم ابو ہریرہ آگے بڑھے ہیں اور پیٹ کو چومنا شروع کر دیا۔ کہا چچا کیا کر رہے ہو؟ کہا اس پیٹ پر میں نے حضور کو اپنے کافوری ہونٹ لگتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں اس پیٹ کو بھی چوم رہا ہوں کہ جس پیٹ کو میرے نبی نے چوما ہے۔
یہ محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ سارے صحابہ کو مانتے ہو کہ نہیں بھائی؟ صحیح سے بتاؤ بھائی، کسی ایک صحابی کا بھی انکار؟ سارے اہل بیت کو مانتے ہو کہ نہیں؟ کسی ایک کا بھی انکار؟ بات سمجھ آ گئی؟ ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں، سارے اہل بیت کو مانتے ہیں، کسی صحابی کی نفرت ہمارے دل میں نہیں، کسی اہل بیت کی نفرت ہمارے دل میں نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب سوال یہ تھا کہ فرقہ واریت کون کرتا ہے؟ تو یہ پیغام دیا جا رہا کہ بھئی صحابہ اور اہل بیت کے معاملے میں ہم فرقہ واریت نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں، سارے اہل بیت کو مانتے ہیں۔ فرقہ واریت وہ کرے گا، فرقہ واریت پھیلانے والا وہ ہوگا، اور فرقہ واریت کی لعنت اپنے منہ پر لینے والا وہ ہوگا جو صحابہ میں سے بھی کسی کو تسلیم نہ کرے اور اہل بیت میں سے بھی کسی کو تسلیم نہ کرے۔ اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ اس بل کے پاس ہونے پر، یہ جو توہین صحابہ اور توہین اہل بیت کا جو بل پاس ہوا ہے کہ جو صحابہ اہل بیت میں سے کسی کی توہین کرے گا 10 سال کی سزا پائے گا، آپ کے سامنے ہے کہ اس بل پر سب سے زیادہ چیخنے والا کون؟ جو کپڑے کا بھی کالا، جو منہ کا بھی کالا، جو زبان کا بھی کالا اور دل کا بھی کالا ہے، اور انشاءاللہ جہنم کی کالی آگ میں یہ جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ فرقہ واریت پھیلانے والا مسلمان نہیں، فرقہ واریت پھیلانے والا یہ کالا کلوٹا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دوسرے بیان میں یہ کالا کیا کر رہا ہے؟ اس بل کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس بل کے خلاف بیان کر رہا ہے کہ یہ بڑا ظالمانہ بل ہے، یہ بڑا جو ہے وہ نا انصافی والا بل ہے، ہم اس کو بل کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب آپ سے میرا سوال ہے، جو سب کو مانے وہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے؟ تو کچھ رخ سمجھ آیا کہ فرقہ واریت کون کر رہا ہے؟ اور کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ جو نعرہ لگاتا ہے ہم بھیڑ چال کی اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں بھئی یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، او بھائی بات تو ٹھیک کر رہا ہے لیکن کر کون رہا ہے؟ بدنام مسلمانوں کو کیا جا رہا، بدنام علماء حق علماء دیوبند کو کیا جا رہا، بدنام سنی کو کیا جا رہا، لیکن ساری غلاظت پھیلانے والا یہ کالا ہے کہ جب پورے اسمبلیوں نے، دونوں اسمبلیوں نے بل پاس کر دیا، اتفاق رائے ہو گئی، پھر تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ بھی فرقہ واریت پھیلانے والا یہی ہے، مسلمان نہیں۔ اور سمجھ آگئی بات بھائی؟ دوسری گزارش، اب یہ 3-4 دن پہلے جڑا والا میں قصہ ہوا ہے، آپ کے سامنے ہوگا نا بھی۔ قصہ کیا ہوا ہے کہ بھی عیسائیوں کا چرچ جلا دیا، عیسائیوں کے گھر جلا دیے گئے، وہاں پر لوٹ مار ہو گئی، مرا کوئی بھی نہیں ہے، وہ سب گھر سے باہر نکل گئے، کھیتوں میں رات گزار رہے ہیں، سڑکوں پہ راتیں گزار رہے ہیں، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ کن پر جی؟ عیسائیوں پر۔ ٹھیک ہے بھائی، اقلیتوں کے حقوق ہیں، اسلام نے حقوق دیے ہیں، اس حقوق میں قصہ سنو کہ اسلام غیر مسلم کو کتنا حق دیتا ہے، کتنا حق دیتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا زمانہ، آپ کا ایک لشکر قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں سمرقند پہنچا، سمرقند فتح کر لیا۔ سمرقند فتح ہونے کے بعد ایک شخص سمرقند سے چلا شام پہنچا ہے۔ شام جب پہنچا تو اس نے وہاں کے مسلمانوں سے پوچھا بھی تمہارا شہنشاہ کدھر ہے، تمہارا بادشاہ کدھر ہے، ہم نے اس سے ملنا ہے، ہم نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں نے بتا دیا بھی فلاں فلاں گلی میں وہ گھر ہے، وہ شہنشاہ کا گھر ہے، وہ ہمارے بادشاہ کا گھر ہے، وہ حاکم وقت کا گھر ہے۔ اب یہ آدمی جو سمرقند سے عیسائی تھا، عیسائی، یہ آدمی سمرقند سے دمشق پہنچا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے گھر پہنچا۔ عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ اس نے یہ سیڑھی لگائی ہوئی ہے اور چھت کے اوپر ہے، نیچے سے کوئی اس کو گارا دے رہا اور وہ گارا لے کر چھت کی لپائی کر رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظموں کا بادشاہ، 3 بر اعظم کا بادشاہ، 5 مرلے کا نہیں، 3 مرلے کا نہیں، 10 مرلے کا نہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ یہاں جج بن جائے تو وہ فرعون بن جاتا ہے، مالدار ہو جائے تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ کیا تمہارے اس علاقے میں یہ 2 قصے ابھی تازہ نہیں ہوئے کہ جج کی بیوی نے ملازمہ کو مار مار کے اس کا دھموسا نکال دیا اور ایک کو تو مار مار کے قتل کر دیا ہے؟ یہ فرعون ہے، فرعون
یہ فرعونیت ہے ان کے اندر. لیکن وہ کون تھا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، 3 بر اعظم کا جو ہے وہ خلیفہ تھا اور بادشاہ تھا اور حاکم وقت تھا. جب اس نے دیکھا کہ یہ ہے وزیر، یہ تمہارا بادشاہ، یہ تمہارا شہنشاہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کی لپائی کر رہا، واپس آ گیا. لوگوں سے کہا کہ تم نے مجھے کس کے پاس بھیج دیا جو خود بیچارہ مفلوق الحال ہے، اپنی ٹوٹی ہوئی چھت کو ٹھیک کر رہا ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہ خلیفہ ہے. کہا ہاں بھائی یہی خلیفہ ہے، جاؤ اس کے پاس اپنا مسئلہ اس کے سامنے پیش رکھو. وہ بڑے مایوسی کے ساتھ، دبے ہوئے پاؤں کے ساتھ پھر عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچا ہے. عمر بن عبدالعزیز کو بلایا، نیچے آئے، عمر بن عبدالعزیز کو خط دیا. وہ خط کس نے لکھا تھا؟ سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے، عیسائی نے خط لکھا تھا. وہ خط لے کر یہ قاصد عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا. خط میں لکھا ہوا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اسلام اور مسلمان جب کسی کافروں کے علاقے پہ حملہ کرتے ہیں تو 3 باتیں پیش کرتے ہیں. نمبر 1، ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہ کریں تو ان پہ بھی جزیہ رکھتے ہیں، ٹیکس رکھتے ہیں. اگر وہ ٹیکس بھی نہ دیں پھر جنگ کرتے ہیں. یہ آپ کے اسلام کا مزاج ہے، یہ آپ کے اسلام کا قانون ہے. لیکن ہمارے علاقے میں جو آپ کا عامل قتیبہ بن مسلم آیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا. اس نے نہ ہمیں اسلام کی دعوت دی، نہ ہمیں جزیہ کا کہا، سیدھا ہم پہ حملہ کر دیا اچانک اور ہمارے املاک لوٹ لیے، ہمارے مردوں کو قتل کر دیا اور پورے علاقے پہ فتح ہو گیا ہے. لہٰذا ہماری فریاد سنی جائے. یہ کافر مسلمان کو لکھ رہا ہے، یہ پادری عیسائی مسلمان عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو خط لکھ رہا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دیا، اسی خط کو پلٹا اور پیچھے لکھا کہ یہ خط ہے عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے قتیبہ بن مسلم کو. قتیبہ بن مسلم فوراً سمرقند میں قاضی بلاؤ اور اس قاضی کے سامنے اس پادری کو بھی بلاؤ اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤ اور شریعت کے مطابق اس مسئلے کو حل کرو، شریعت کے مطابق اس مسئلے کو حل کرو. وہ خط اس نے لیا، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ 2 لائنیں اتنے بڑے ملک سے مسلمان کو نکال دیں گی. ہمیں ہمارا حق مل جائے گا، ہمیں ہمارا حصہ مل جائے گا، مسلمان ہمارا علاقہ چھوڑ دیں گے. نہیں، لیکن مجبور تھا، تھکے ہارے اور نا امیدی میں سمرقند پہنچا ہے. سمرقند پہنچا، پادری کو یہ خط دیا اور سارا عمر بن عبدالعزیز کی کیفیت بتائی. پادری کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہوگا اور کس طرح ہوگا، لیکن کوئی حل ہی نہیں تھا. پادری وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر قتیبہ بن مسلم کے پاس گیا ہے. قتیبہ بن مسلم نے خط لیا، کھڑا ہو گیا. فوراً قاضی کو بلایا گیا. آؤ بھی قاضی بیٹھے. یہ قاضی کیوں آیا تھا؟ مسلمان کے خلاف مسلمان قاضی نے فیصلہ سننا تھا. مسلمان کے خلاف مسلمان قاضی نے اور عیسائی کے حق میں یہ مقدمہ چلنا تھا. مسلمان نے مقرر کیا ہے. بتا رہا ہوں کہ اسلام اقلیتوں کو کتنا حق دیتا ہے. قاضی نے مسلمہ کو بھی مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، پادری کو بھی کھڑا کر دیا. ہاں مسلمہ، ہاں پادری، آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ کہا جی ہمارا دعویٰ یہ، نہ ہمیں اسلام کی دعوت دی گئی، نہ جزیے کا کہا گیا، سیدھا حملہ کر دیا گیا. لہذا اپنی شریعت پہ تو چلو. قتیبہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہ قاضی صاحب، سمرقند سے پہلے جتنے بھی علاقے تھے وہ ذرا غریب تھے، مالدار نہیں تھے. انہوں نے ہماری نہ دعوت قبول کی، نہ جزیہ قبول کیا، جنگ کی. تو میں نے کہا کہ یہ سمرقند تو بڑا علاقہ ہے، سرسبز ہے، تو یہاں کے لوگ دعوت اسلام کیوں قبول کریں گے؟ تو میں نے موقع جانتے ہوئے حملہ کر دیا. موقع جانتے ہوئے حملہ کر دیا. قاضی نے کہا قتیبہ میرے سوال کا جواب دو، تم نے ان کو دعوت دی کہ نہیں؟ کہ قاضی صاحب میں نے دعوت نہیں دی، لیکن میں نے کہا کہ جیسے وہ نہیں مان رہے تھے مجھے یقین تھا یہ بھی نہیں مانیں گے. قاضی نے کہا آپ نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا ہے، اپنی غلطی کا اقرار کر لیا کہ دعوت نہیں دی. اور سنو، اسلام کو اللہ نے عزت عدل کی وجہ سے دی ہے، دھوکے کی وجہ سے نہیں دی. عدل کی وجہ سے اسلام کو عزت ہے، دھوکے کی بنیاد پر نہیں ہے. لہذا قاضی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پورا سمرقند مسلمان خالی کر دے، جتنا مال لوٹا تھا وہاں تک چھوڑ دیں، ایک سوئی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جانی، اور ایک مسلمان بھی پورے سمرقند میں نظر نہ آئے. یہ حکم نامہ جاری ہوا. اب کیا ہوا؟ کوئی کمیٹی بنی، کوئی کمیشن بنا، کوئی عدالتی فیصلہ مزید کسی اور بڑی عدالت میں چیلنج ہوا؟ نہیں. عیسائی کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ ایک حکم نامہ تھا
تو جس طرح مسلمان آئے تھے اس سے کئی گنا جلدی مسلمان پورا سمرقند چھوڑ کے واپس چلے گئے، ایک سوئی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ اب مسلمان واپس جا رہے ہیں۔ اب یہ پادری اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہہ رہا ہے، او بدبختو، ان جیسا منصف مذہب تمہیں کہاں ملے گا، ان جیسے انصاف پسند مسلمان تمہیں کہاں ملیں گے، کیا کیا جائے؟ کہ انہی کے ماتحت رہو۔ اللہ اکبر، تاریخ میں ہے مسلمان آگے آگے، اور یہ پورا سمرقند کا علاقہ اور عیسائی پادری آگے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے مسلمانوں کے پیچھے آ رہے ہیں۔ فرمایا مسلمانوں ہم تمہارے غلام بن گئے، یہ سمرقند تمہارا ہو گیا۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے، کن کے لیے؟ اقلیتوں کے لیے۔ آج بھائی بھائی کا 1.5 مرلے کا پلاٹ قبضہ کر لے، واپس کرتا ہے؟ پورا سمرقند پھر مسلمانوں کی صدیوں پر وہاں پر حکومت چلی ہے۔ تو بتا رہا ہوں کہ اقلیتوں کا یہ حق ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی اقلیتی پر ظلم کیا، اس کا مال غصب کیا، یا اس کی کوئی چیز بغیر اس کی رضامندی کے لی، قیامت کے دن میں اس اقلیتی کی طرف سے وکیل بن کر مسلمان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کروں گا۔ بتاؤ کوئی ایسا مذہب اسلام کے علاوہ جو کسی انسان کو اتنی عزت دیتا ہو سوائے اسلام کے، سوائے اسلام کے۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو کرے ڈنگروں کی طرح، جانوروں کی طرح اور بے غیرتوں کی طرح اور بے شرموں کی طرح مسلمانوں کے جذبات کو ابھارتے رہیں، مسلمانوں کے شعار کا مذاق اڑاتے رہیں، کیا اس بات کی اجازت ہے؟ اب جڑا والا میں کیا قصہ ہوا ہے؟ جڑا والا میں قصہ یہ ہوا کہ جڑا والا مین بازار کے قریب ایک اسکول ہے لڑکیوں کا، وہاں پر ایک چپڑاسی ہے 4تھے گریڈ کا، اس کا نام ہے راجہ، اس کا نام ہے سلیم مسیح۔ اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام راجہ، ایک کا نام روکی۔ ان 2 بدبختوں نے کیا کیا ہے کہ قرآن میں سے صفحات پاڑے اور سرخ بال پینٹ لیا مارکل، اور اس پہ اپنے طرف سے گندے بکواسات لکھے۔ پھر ایک سفید چارٹ لیا، اس چارٹ میں قرآن کی توہین کی، حضور کی توہین کی، اسلام کی توہین کی، اور اپنی 2 تصویریں اپنے ساتھ اس کے ساتھ لگائی ہیں، اپنے ان لڑکوں 2 تصویریں لگائی ہیں اور چوک میں لا کے رکھ دیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ڈرپوک ہیں، ہم بہادر نہیں ہیں، ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ بھئی کس بات کا بدلہ لیں گے؟ اب یہ کام جڑا والا میں ہوا 5 بجے کے قریب، 5:30 بجے مسلمانوں نے جا کے FIR درج کروائی۔ FIR درج کرنے والا شوکت مسیح ASI، وہ بھی عیسائی تھا۔ شوکت مسیح موقع پہ آیا، مسلمانوں نے پھر احتجاج کیا ان بدبختوں کو گرفتار کرو، اس بغیرت نے گرفتار نہیں کیا اور خود چلا گیا، پولیس کو بھی واپس بھیج دیا۔ اب بتاؤ بھی مسلمان کیا کرتے؟ بولو بھائی، جب مسلمانوں کو انصاف نہیں ملے گا تو منصفہ کیا کرے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کام مسلمان نے کیا ٹھیک ہے، غلط کیا ہے، لیکن یہ غلط کام ہوا کیوں؟ آج پورا میڈیا میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں، یہ آپ کا چاچا شہباز، یہ بلو رانی، اور یہ آپ کا زرداری، اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے بغیرت بیٹھے ہوئے ہیں، سب عیسائیوں کے حق میں بیان دے رہے ہیں، اور سارا سوشل میڈیا، یہ جتنے آپ کے نیوز والے ہیں، سارے کے سارے عیسائیوں کے حق میں باتیں کر رہے ہیں، بڑا ظلم۔ اور وہ طاہر اشرفی گینڈا، وہ بیٹھا ہوا ہے اور عیسائیوں کے حق میں بیان کر رہا ہے اور رو رہا دھو رہا ہے، قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ اور بے غیرت آدمی، پہلے یہ تو پتا کر کہ مسلمانوں نے یہ حرکت کی کیوں ہے، یہ کوئی بتانے کو تیار ہی نہیں۔ انفرادی طور پر اپنے چیلنج سے مسلمان بتا رہے ہیں کہ ان 2 عیسائیوں نے پہلے یہ کام کیا، پھر مسلمان مشتعل ہوئے ہیں۔ اور مین کردار اس شوکت مسیح کا جو ایسا ہی پولیس والا ہے، اب اس کو معطل کر دیا ہے۔ اب کیوں معطل کر رہے اس کو؟ تو اگر تمہیں اسلام نے حق دیا ہے تو اسلام کا کوئی حق نہیں۔ کبھی سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے اور عدالت سے اجازت لے کر اس نے قرآن جلایا تھا، عدالت سے اجازت لی تھی اس کافر نے کہ مجھے قرآن جلانے کی اجازت دی جائے، عدالت نے اس کو اجازت دی ہے۔ کیا مطلب؟ سرکاری سطح پر یہ جرم ہوا ہے۔ ان 2 دنوں میں پورے دنیا کے کفر، یہاں تک کہ آپ کا جو ماں باپ ہے، مائی باپ ہے بلکہ، یہ امریکہ صاحب، اس نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے، اس نے مذمت کر دی ہے کہ مسلمانوں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ اور بدبختو، اور لعنت ہو تم پر آسمان و زمین کے، اللہ اس کے رسول کے، مسلمانوں کی، کہ یہ مسلمانوں نے یہ کام کیا کیوں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اس کام پہ میں خوش نہیں ہوں، لیکن ہوا کیوں؟
کہ صرف مسلمان کا اسلام اور مذہب رہ گیا ہے، اور میں اس میں زیادہ قصوروار اپنی عدالتوں کو اور اپنے حکمرانوں کو کہوں گا۔ وجہ کہ جب سے پاکستان بنا نا، جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً 1500 کیس ایسے ہیں عدالت میں جو توہین رسالت کے ہیں، توہین رسالت کرنے کے وہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں، سزا نہیں ملی، سزا نہیں ملی۔ آج ہی اگر ایک بدبخت کو، توہین کرنے والے کو، یا تمہارے یادگار چوک میں یا مینار پاکستان سے ننگا کر کے نیچے پھینکا جائے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پورا پاکستان نہیں پوری دنیا میں امن ہو جائے گا۔ کوئی بدبخت اللہ اس کے رسول القرآن کی شان میں بیعت بھی نہیں کرے گا۔ لیکن یہ شریعت کی سزا کوئی اپنائے تو صحیح۔ یہ شریعت نے حدود رکھی ہیں، یہ حدود کس نے رکھی ہیں بھائی؟ میں نے، حضور نے، اللہ نے رکھی ہیں۔ اللہ نے دنیا کا نظام چلانا تھا کہ دنیا کا نظام چلے گا، اس میں شریر لوگ بھی ہوں گے، ان شریر لوگوں کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اللہ نے حد قائم فرمائی۔ شریعت سزا بطور سزا کے نہیں دیتی، شریعت حد بطور عبرت کے دیتی ہے۔ تمہارے شاد باغ میں کوئی آدمی چوری کرتا پکڑا گیا تو لاؤ اس کے گول باغ میں، اس کو لاؤ گول باغ میں، پوری دنیا اکٹھی کرو اور اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو، بتاؤ بھی دوبارہ چوری ہوگی؟ یہ رات کو موٹر سائیکلوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، کئیوں کو مار بھی دیتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ لٹکاؤ اس کو گول باغ میں، سولی اس کو دو، لٹکا دو اور نیزے لے کے آؤ، تلوار اور تیر لے کے آؤ اور نیزوں سے مار مار اس کا پیٹ پھاڑ دو اور 3 دن تک اس کی لاش لٹکتی رہے۔ بتاؤ کوئی ڈاکہ ڈالے گا بعد میں؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک کو نشان عبرت بناؤ تاکہ سب کو سبق حاصل ہو جائے۔ تو یہ 1500 کیس مسلمان نے لٹکائے ہوئے ہیں، کافر کہتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں، کر دے رہو، انہوں نے کڑی سزا دینی ہے۔ اور اب باہر ملک جانے کا، امریکہ میں یا انگلینڈ میں جانے کا آسان ترین راستہ مسلمان بدبخت نے اور ان کافر بدبختوں نے یہ اپنایا ہوا کہ پاکستان میں مسلمانوں کے شعار کی توہین کرو، تمہیں فوراً ویزا ملے گا اور عزت کے ساتھ تمہیں باہر ملک بلا دیا جائے گا۔ یہ کام ہو رہا ہے پاکستان میں۔ کئی ایسے واقعات ہیں، وقت ختم ہو چکا، بیان نہیں کر سکتا۔ اسے بھائی آپ بھی ہوش کے ناخن لینا، صرف میڈیا کے ون سائیڈڈ بات پہ نہ چلنا۔ ان بدبختوں نے یہ بدبختی کی ہے تب جا کے یہ اشتعال ہوا ہے، اشتعال ہوا ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، اب بتاؤ بھی دہشت گرد ہم ہیں کہ وہ؟ اچھا ابھی آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سفید داڑیوں والے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مسلمان کو دیکھا کہ اس نے کافر کی کتاب جلانے میں پہل کی ہو؟ تورات، زبور، انجیل، ان کے مقدس مقامات کو گرانے میں پہل کی ہو؟ تو جو پہل نہیں کرتا وہ دہشت گرد، اور جو پہل کرتا ہے وہ بڑا منصف۔ یہ منطق سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کافر ہے، کافر ہے، اور اس سے بڑا دہشت گرد اس کو پرموٹ کرنے والا، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے۔ تو اس لیے اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام اخوت کا درس دیتا ہے، اسلام بھائی چارے کا درس دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مسلمانوں کے سر پہ چڑھو۔ اس لیے میں عدالتوں سے بھی کہتا ہوں کہ غیرت کا تم بھی کوئی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جسم میں کوئی گھونٹ داخل کرو، کوئی غیرت کا شربت پیو۔ حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم بھی بے شرمی کی حد چھوڑو، جتنے کیس ثابت ہو چکے ایک ایک کر کے سب کو لٹکا دو۔ اللہ کی قسم یہ راستہ یہی بند ہو جائے گا، ورنہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی رہے گی، مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی رہے گی۔ تو بھی آپ تو متفق ہیں انشاءاللہ بھائی کہ بھی یہ کام نہیں ہونا چاہیے، ہم اس سے راضی نہیں ہیں، اگرچہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سے تو یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ یہ کام ہوا مسلمان نے توہین کی، یا اللہ ہم اس پہ راضی نہیں ہیں، قیامت کے دن ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دو عمل کی توفیق نصیب کرے۔